پھر پوچھا انہوں نے امام اوزاعی نے کہ یہ تو بتاؤ یہ آخر یہ آدمی ہے کون؟ یہ آدمی ہے کون جس کے مسائل اتنے دقیق اور اس کے استنباط اور مسائل کا نکالنا احادیث اور قرآن سے اتنی باریکی سے، آخر ہے کون یہ؟ تو عبداللہ مبارک نے فرمایا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ بےزتی کے پاس مت جانا اور اس سے بچ کر رہنا۔ تو میں نے عرض کیا کہ بعض مرتبہ لوگ سنی ہوئی بات پر ایسا یقین کر لیتے ہیں جی ہاں کہ وہ حقیقت سے بہت دور ہوتے ہیں۔ اس لیے میں نے عرض کی ایک بات کہ مسلمان کے بارے میں اگر کوئی آدمی خبر دے کہ ایسے شخص کی خبر کا کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں زنا کا اعتراف کرنے والا خود حاضر خدمت ہوا اور عرض کیا کہ ایسے میں نے زنا کر لیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے زنا کے اعتراف پر اس کے زنا کی تعویل یہ کی کہ نہیں تم کیا جانو زنا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا تم نے عورت کو ہاتھ لگایا ہوگا، تم اس کو زنا کہہ رہے ہوں گے۔ میں نے کہا جی میں نے زنا کیا ہے کہ تم نے عورت کو بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا کہہ رہے ہوگے۔ جی میں نے زنا کیا ہے کہ تم نے عورت کو اشارہ کیا ہوگا آنکھ سے، اس کو تم زنا سمجھ رہے ہوگے کہ نہیں جی میں جانتا ہوں میں نے زنا کیا ہے، میں نے زنا کیا۔ آپ نے ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح یہ زنا سے انکار کر کے واپس چلا جائے، لیکن ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو۔ زنا کرنے والے کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ حد قائم ہو، اور حد قائم کرنے والا تقاضا کر رہا ہے کہ ایک مومن پر حد کیوں قائم کی جائے اور ایک مومن کو زانی ثابت کیوں کیا جائے؟ ایک مومن کو زانی کیوں ثابت کیا جائے؟ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے؟ نبی کی تو کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کو زانی کیوں کہا جائے، اور زنا کرنے والی کوشش یہ ہے کہ اس کا ایمان تقاضا کر رہا ہے کہ نہیں جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، جہنم سے پہلے دنیا میں پاک ہو جاؤ، وہ اس کو تقاضا کر رہا ہے۔ حضرت علی کے یہاں چور پکڑ کر لایا گیا، کیا ہوا کہ جی اونٹ چرایا ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چور سے بات کی اور تعویل کی اس کی چوری کی، اور اتنی عمدہ تعویل کی، حضرت علی نے فرمایا کہ اونٹ سارے ایک سی شکل کے ہوتے ہیں، اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم نے اپنا سمجھ کر کھولا ہوگا، وہ کسی دوسرے کا نکلا، اس نے تمہیں چور کہہ دیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعویل کی، مومن کے فعل کی تعویل۔ حضرت علی نے کوشش کی کہ چوری ثابت نہ ہو۔ اس زمانے کے مسلمان، بلکہ اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے گناہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا گناہ ثابت ہو، اور وہاں نبی سے لے کر صحابہ تک ہر ایک کوشش یہ ہوتی تھی کہ مسلمان کا گناہ ثابت نہ ہو، گناہ ثابت نہ ہو۔ اگر وہ اعتراف کر رہا ہے تب بھی اس بات کی کوشش کی جاتی تھی کہ نہیں اس کا گناہ ثابت نہ ہو، یہ انکار کرتے ہیں۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے تعویل کی، اور تعویل یہ کی کہ اونٹ سب ایک شکل کے ہوتے ہیں، تم اپنا سمجھے ہوگے، یہ دوسرے کا نکلا، لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا۔ چور نے کہا نہیں جی میں نے تو دوسرے کا سمجھ کر کھولا ہے، حالانکہ چور کو بچنے کا موقع دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس کوشش میں ہے
کہ میں اگر یہاں آج بچ گیا تو کل آخرت میں کیا ہوگا۔ چنانچہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلاد کو بلایا ہاتھ کاٹنے کے لیے، تیل گرم کرایا خون روکنے کے لیے، ساری تیاری ہو گئی۔ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کر چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرے آنے تک کچھ نہ کیا جائے، پھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کر پوچھا چور سے، بھئی کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ گویا اب تک کوئی بات ہو ہی نہیں۔ اس سے پوچھا کیا تم نے چوری کی ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے کوئی چوری نہیں کی، میں نے تو چوری نہیں کی۔ رضی اللہ عنہ کو چھوڑ دیا، بھائی جاؤ چھٹی تمہاری۔ ادھر تیل گرم کیا ہوا ہے، ادھر جلاد منتظر ہے، حضرت علی حکم دے تو اس کا ہاتھ کاٹا جاوے، اس نے مجھے کوئی چوری نہیں کی، فرمایا جاؤ چھٹی تمہاری، وہ چلا گیا۔ علی رضی اللہ تعالی سے لوگوں نے کہا مومنین اس نے تو اعتراف کر لیا تھا۔ فرمایا ہاں، میں نے اس کے اعتراف پر اس کو پکڑا تھا، اس کے انکار پر اس کو چھوڑ دیا۔ مومن انکار کر رہا ہے نا، مومن انکار کر رہا۔ ایک مومن اگر اپنے گناہ کا انکار کر رہا ہے تو آپ کیوں مزید ہیں کہ نہیں آپ نے گناہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن کی نجات اور اس کی عزت نہیں چاہتے۔ اگر مومن کی نجات عزت چاہے گا، مومن کے فعل کی تعویل کرے گا، اس کے اعتراف کو قبول کرے گا۔ اس نے اعتراف کیا کہ میں نے چوری، اس نے انکار کیا میں نے چوری نہیں کی، چھوڑ دیا اس کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے کہ جب تک مومن کی قول و فعل کی تعویل نہ کی جائے اس وقت تک آپس کا اجتماع ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلی شرط ہے، یہ پہلی شرط ہے آپس کی اجتماعیت کے لیے کہ مومن کے قول و فعل کی تعویل کی جائے کہ نہیں، مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ اس لیے لوگ اڑتی اڑاتی خبروں پر یقین کر لیتے ہیں، اس لیے کہ شیطان سب سے پہلے مومن کے دل میں مومن کی طرف سے بدگمانی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے حدیث میں حکم دیا ہے کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، کیسا بھی ہو، کہ مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو، مومن کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کے بارے میں اچھا گمان کرنا شیطان کا مقابلہ کرنا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اگر تم نے شیطان کا مقابلہ نہ کیا، اگر تم شیطان کا مقابلہ نہ کیا تو شیطان تمہارے درمیان عداوتیں، تمہارے درمیان نفرتیں پیدا کرے گا، تمہارے دلوں میں بدگمانی پیدا کر کے۔ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں یا تمہارے کان میں شیطان کوئی ایسی بات ڈالے کسی مومن کے بارے میں تو تمہیں چاہیے کہ اس کے بارے میں اچھا گمان کرو کہ مومن ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا بنو مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے۔